ہم کہاں کہ سچے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب چھپو نے تو اب سارا راز بتا کر اپنے آپ کو اس گلٹ سے باہر نکال دیا ہے کہ اگر اس نے مشعل کے اس راز پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو شاید بیچاری مہرین کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اسود کو جب سے اس بات کا معلوم ہوا ہے کہ اس نے مشعل کو نہیں مارا تو تب سے اس کو اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ اسی گلٹ میں تو وہ بہت زیادہ شکار ہو چکا ہے اور وہ اس بات پر بہت زیادہ پچھتا بھی رہا ہے کہ وہ مشعل کے جھوٹی فساد کی وجہ سے بیچاری مہرین کی کس طرح زندگی تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اس کو تو مشعل کی باتوں پر رہ کر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے اس کی باتوں پر یقین کیوں کیا۔ جو کچھ وہ نہیں تھی وہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی صرف اس لیے کہ وہ اسود سے شادی کر سکے۔ جبکہ اسود کو اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ماموں ممانی ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی بیچاری مہرین کو کتنا زیادہ رسوا کروا چکے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اسے جیل میں ڈلوا کر پھانسی کی سزا بھی دلوانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے دل و دماغ میں صرف یہی بات آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی خودکشی کے سارے بات کو چھپانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ مہرین کو اس کا قاتل بنا دیں۔ اور اسود ان سب کی دھوکے کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب اس کو رہ کر اسی بات کا خیال آ رہا ہے کہ اب وہ مہرین سے معافی بھی مانگے تو کس منہ سے، کیونکہ اس نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا کہ وہ مہرین کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ سکے۔ اس کو تو اس نے ایک طرح سے زندہ لاش بنا دیا ہے اور مہرین کو ہر وقت اسی بات کا یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی دن مشعل اس کو آ کر مار ہی نہ ڈالے۔ مشعل کی روح اس کے سامنے اس کو نظر آتی ہے جو اس کو یہ کہتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لے لو، اور جب تک وہ اس کو مروانے کے بارے میں تیار نہیں کرے گی تب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کے سارے ڈیلوژنز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلوسینیشن اس کی حالت روز بروز خراب سے خراب تک کرتی چلی جائیں گی۔ اور مہرین بھی اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کبھی بھی اسود کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کو مار ڈالے گا۔ اب یہ مہرین کے اوپر ہی ہے کہ آیا وہ اسود کی معافی کو قبول کرتی ہے یا پھر اپنی ہاتھوں سے ہی اپنی جان کو لے لیتی ہے۔ ویسے تو رائٹر نے کہانی کو تھوڑا سا بدل دیا ہے کیونکہ اس کے ناول کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ کو لاسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویو ویڈیو کے طور پر بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ناول کے اینڈ میں تو ایسا ہوا تھا کہ دونوں والدہ اسی طرح انتقال کر گئی تھیں، لیکن بعد میں جب اس کو پتا چلا تھا کہ مہرین نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تب تک مہرین اپنے ذہنی توازن کو کھو بیٹھی تھی۔ لیکن یہاں پہ ڈرامے کے اینڈ پر آپ کو نیا ہی اینڈ نظر آنے والا ہے کیونکہ رائٹر نے اسٹوری کو تھوڑا سا ٹویسٹ دے دیا ہے اور جسے آپ دیکھ کر حیران ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔